یا وفی العهد والذمم وحمید السعی والشیم امین 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 المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. آج کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے 18ویں پارے سے سورہ نور کی 2 آیتیں 9ویں رکوع میں سے، یہ سورت کا آخری حصہ ہے، آیت نمبر 62 اور آیت نمبر 63 کی تلاوت کی۔ ان 2 آیات کا مضمون ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہوگا۔ نفس موضوع سمجھنے کے لیے چند تمہیدی باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اسلام کی تعلیمات کی اساس اور بنیاد توحید ہے۔ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں ان کی بنیاد اور اساس توحید ہے، لیکن دوسرے الہامی مذاہب کے ساتھ جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یا دنیا میں جتنے بھی مذاہب موجود ہیں اور مختلف امتیں اور مختلف الہامی کتابوں کو ماننے والی قومیں جو آباد ہیں، ان کے مقابلے میں توحید اسلام کا ما بہل امتیاز پہلو نہیں ہے۔ توحید اسلام کی تعلیمات کی بنیاد ہے، اساس ہے، مگر دوسرے مذاہب کے ساتھ جب اسلام کا موازنہ اور مقابلہ کرتے ہیں تو وہ پہلو جس سے اسلام کا امتیاز ہو، اسلام کی انفرادیت نمایاں ہو، وہ پہلو اسلام کی امتیاز کو اجاگر کرنے والا توحید نہیں، وہ رسالت ہے، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے کہ توحید پر یہودیت بھی قائم ہے اور آج تک قائم ہے، اور توحید پر ابتدائی بنیاد عیسائیت کی بھی تھی،
پھر وہ تثلیث میں 3 خداؤں کو ماننے میں پڑ گئے، اور آج عیسائی دنیا میں جو علم اور شعور اس نے ترقی حاصل کی ہے، وہ پلٹ کر پھر توحید کی طرف آ رہے ہیں۔ اور وقت آئے گا کہ توحید پوری دنیا کا مسلمہ فلسفہ بن جائے گی، سب مذہب اس کو مانے گے۔ اب بھی بے شمار مذاہب مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وقت آنے کے بعد اس کو مانیں گے۔ اس لیے توحید اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان بنائے امتیاز، وہ بنیاد جس سے امتیاز اور فرق اور انفرادیت پیدا ہو، وہ توحید نہیں بلکہ وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے ہجرت مدینہ سے قبل، تو آپ نے اپنی دعوت کی ابتدا فرمائی تو وہ معاشرہ کافروں اور مشرکوں کا معاشرہ تھا، بت پرستوں کا معاشرہ تھا، اور اسلام کی بنیادی اور اساسی تعلیمات ان کے سامنے رکھی جا رہی تھی۔ لہذا مکی زندگی کے 13 برس میں جتنا قرآن نازل ہوا، جتنی سورتیں اور قرآن مجید کی جتنی آیتیں نازل ہوئیں، ان کے بیشتر حصے میں زیادہ سے زیادہ زور توحید اور آخرت پر دیا گیا۔ جب قرآن کا خطاب کافروں سے تھا اور مشرکوں سے تھا تو اس کا موضوع زیادہ تر کیا تھا؟ توحید اور آخرت۔ یہ خطاب کافروں سے تھا، مشرکوں سے تھا۔ ہجرت مدینہ کے بعد جب اسلام کا اپنا معاشرہ قائم ہو گیا، اپنا معاشرہ قائم ہو گیا، اور اسلام کا اور قرآن کا خطاب مسلمانوں سے ہونے لگا، اور قرآن کے مخاطب مسلمان ہو گئے، تو قرآن بھیجنے والا رب بھی وہی، جس پر نازل کیا جا رہا ہے وہ رسول بھی وہی، اور کتاب قرآن بھی وہی۔ جب اس کے مخاطب کافر و مشرک تھے تو زور توحید اور آخرت پر تھا، جب قرآن کے مخاطب مومن ہو گئے تو قرآن کا سارا زور مدنی صورتوں میں رسالت پر ہو گیا۔ مدنی صورتوں میں قرآن کا سارا زور رسالت پر ہو گیا۔ یہ بات سمجھائی جا رہی تھی کہ جب امت مسلمہ قائم ہو جائے اور مسلمانوں کا معاشرہ وجود میں آ جائے تو اب ان کی اساس اور ان کا امتیاز رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ توحید کی بنیاد بن گئی، توحید کی بنیاد قائم ہو گئی۔ اب امت مسلمہ کو اپنے ایمان کی پہچان کروائی جا رہی ہے، وہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کراتی ہے۔ یہ بنیادی بات۔ اور آج بھی جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھے ہیں، یہ تیسرا نقطہ بتا رہا ہوں، پوری روئے زمین پر اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھے ہیں اور اٹھ رہے ہیں اور آئندہ اٹھیں گے، عالمی سطح کا کوئی ایک فتنہ بھی توحید کے خلاف نہیں، سب فتنے رسالت کے خلاف۔ جتنے فتنے اسلام کے خلاف اٹھے، خواہ جھوٹے دعوی نبوت کا فتنہ ہو، مسیلمہ کذاب سے لے کر قادیانیت تک، مسیلمہ کذاب سے لے کر
قادیانیت اور مرزائیت تک تاریخ میں جتنے فتنے جھوٹے دعوی نبوت کے عنوان سے اٹھے، کوئی ایک فتنہ بھی توحید کے خلاف نہ تھا بلکہ رسالت کے خلاف تھا۔ لادینیت کا فتنہ توحید کے خلاف نہیں، رسالت کے خلاف۔ یہ جو امت میں آج کل لادینیت کا فتنہ ہے، سیکولرزم کا، وہ بھی توحید کے خلاف نہیں، رسالت کے خلاف ہے۔ چونکہ توحید فکر ہے، رسالت اس کا نظام ہے۔ توحید فکر ہے، رسالت اس کا نظام ہے۔ اور آج عالم مغرب کا حملہ توحید کے فکر پر نہیں، رسالت کے دیے ہوئے نظام پر ہے۔ امت کو لادین بنایا جا رہا ہے، تو لادینیت کا فتنہ بھی رسالت کے خلاف، سنت اور حدیث کے انکار کا فتنہ بھی رسالت کے خلاف، اہل قرآن کے نام پر چکڑالویت کا فتنہ بھی رسالت کے خلاف۔ اور مغرب میں جتنی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہودی مصنفین نے لکھی۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر، کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی ایک یہودی کی کتاب، زندگی میں ایک یہودی کی کتاب بھی نہیں دیکھی جس نے توحید کے خلاف زہر اگلا ہو، جس نے زبان کھولی ہے رسالت مصطفیٰ کے خلاف زہر اگلا۔ عیسائی مصنفین بھی اورینٹلسٹ لکھ رہے ہیں، لندن سے امریکہ تک لکھا جا رہا ہے، جو لکھ رہا ہے وہ توحید کے خلاف نہیں، حالانکہ ان کا عقیدہ توحید پر نہیں، مگر فتنہ عالم اسلام کے خلاف جو بھی اٹھتا ہے وہ اپنا ڈیسٹینیشن اور اپنا ایم، اپنا ٹارگٹ توحید کو نہیں بناتا، رسالت محمدی کو بناتا۔ سلمان رشدی اگر لکھتا ہے یا بولتا ہے تو وہ شان رسالت کے خلاف بولتا ہے، شان الوہیت اور شان توحید کے خلاف نہیں بولتا۔ یہ ساری باتیں اگر انسان پوری دنیا کے اندر جو مذہبی اعتقادی فتنے اٹھے ہیں اور اٹھ رہے ہیں، ان کے تناظر میں اگر اسلام کے امتیازی پہلو کو دیکھے تو کیا وجہ ہے کہ عالم کفر عقیدہ توحید پر حملہ آور نہیں ہو رہا، وہ عقیدہ رسالت پر حملہ آور ہو رہا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ دشمن بھی سمجھتا ہے کہ امت مسلمہ کو اگر موت سے ہمکنار کرنا ہے تو ان کے ربط رسالت کو کاٹ دو، ان کی نسبت رسالت کو کمزور کر دو، ان کے ذہنوں میں مرکز رسالت کی نسبت شکوک اور شبہات پیدا کر دو، ان کے عقیدہ رسالت کو خراب کر دو، ان کے دلوں سے عشق و محبت رسول کو ختم کر دو، ان کے ایمان سے ادب و تعظیم رسالت معاب کو کم کر دو، ان کا رشتہ جو تاجدار گنبد خضرا کے ساتھ اس ہے اسے کاٹ دو۔ اگر نسبت رسالت کٹ گئی تو ان کی توحید خود بخود ختم ہو جائے گی، ان کے ایمان کا چراغ بجھ جائے گا، ان کے اسلام کی متاع لٹ جائے گی، امت نہ رہے گی جب اس کا رشتہ غلامی مصطفیٰ نہ رہے گا۔ اس لیے ہر دشمن کا حملہ رسالت کے عقیدے کے محاذ پر ہے، عقیدہ توحید کے محاذ پر نہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جب دشمن کا حملہ عقیدہ رسالت کے محاذ پر ہے تو مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کس محاذ کو زیادہ مضبوط کرنا چاہیے؟ جس محاذ پر دشمن کے حملے نہ ہو رہے ہوں، کوئی اس محاذ پر بھی زیادہ فوجیں جمع کرتا ہے؟ یہ میں تحریک منہاج القرآن کا کردار سمجھا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن کا پورا زور، ہمارا جینا مرنا، شرق سے غرب تک ہم سفر کرتے ہیں،
مارے مارے پھرتے ہیں، اور دنیا میں روئے زمین کے کونے کونے، گوشے گوشے، خطے خطے میں ایک ہی نعرہ، ایک ہی نغمہ، ایک ہی ترانہ الاپتے پھرتے ہیں کہ لوگوں مصطفیٰ کے ہو جاؤ، لوگوں آقا کے کوچے میں آ جاؤ، اپنا رشتہ تاجدار کائنات سے استوار کر لو، حسن مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، اور اپنا تن من دھن سب کچھ در مصطفیٰ کے قربان کر دو۔ یہ جو ربط رسالت ہے، یہ جو نسبت نبوت ہے، یہ جو غلامی رسول ہے، اس کے رشتے کو مضبوط کرنے پر ہمارا سارا زور لگ رہا ہے، اول سے آخر تک۔ آخر کیوں؟ آخر کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا کا قاعدہ یہ ہے، جس محاذ پر دشمن کی نظر زیادہ ہو ساری فوجیں اسی محاذ پر کھڑی کی جاتی ہیں۔ دشمن کا حملہ عقیدہ رسالت کے محاذ پر ہے، ربط رسالت کے محاذ پر ہے۔ بھارت فوجیں تو جمع کر رہا ہو کشمیر والی سرحد پر، اور آپ فوجیں ساری جمع کر دیں راجستھان کی سرحد پر، کوئی آپ کو عقل مند کہے؟ حملے کا خطرہ ہو واگا بارڈر کی طرف سے اور سیالکوٹ کے بارڈر کی طرف سے، اور آپ ٹینک اور توپیں اور فوجیں اور ساری بریگیڈ اٹھا کر کھوکھرا پار جا کے کھڑے کر دیں، تو پھر پار ہی ہو جائیں گے نا۔ ہم نہیں چاہتے کہ پار والے ہو جائیں، پار ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں یار والے ہو جائیں۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ رات کو ہل چلا رہے تھے، اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، اور ساتھ اللہ اللہ کا ذکر اور ورد کر رہے تھے۔ ایک بارات آئی، اندھیری رات تھی، وہاں ایک قصبہ ہے احمد پور سیال۔ آپ تھوڑا ادھر ہو جائیں، سارے وہ لوگ ذرا پریشان ہو رہے ہیں، تھوڑا پیچھے، شکریہ۔ ایک قصبہ ہے احمد پور سیال، کیا نام ہے؟ اس بارات نے ادھر جانا تھا، وہاں دلہن کا گھر تھا، دولہا والے اپنے پیا کی طرف جا رہے تھے، احمد پور سیال جانا، اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے، پریشان ہوئے، کوئی راستہ بتانے والا نہ تھا۔ ان کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی اللہ کا بندہ اندھیری رات میں مست الست اللہ اللہ کا ورد کر رہا ہے، آواز آ رہی، اسی کی طرف چل پڑے۔ دو چار آدمی بارات والے بھی چل پڑے، جا کے پوچھا بھئی یہ کوئی نیک آدمی ہے جو اندھیری رات میں اس وقت اللہ اللہ کا ورد کر رہا، اس سے پوچھو راستہ بتا دے۔ بارات جا پہنچی، انہیں معلوم نہیں کہ یہ سلطان باہو ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جا کے پوچھا بابا ہم نے احمد پور سیال جانا ہے، تو وہ راستہ تو بتا دیں۔ انہوں نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، تمہیں راستہ بتاتا نہیں، راستہ لگاتا ہوں، لگا دیتا۔ بارات پیچھے ہو گئی، حضرت سلطان بہو آگے ہو پڑے، بس 4 قدم چلے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا، گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا۔ جب گنبد خضرا سامنے آیا تو بارات والوں نے کہا کہ یہ تو مدینہ آ گیا، بابا ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا۔ وہ کہنے لگے ہم تو اسی احمد پور کو جانتے اور نہیں جانتے، ہم تو اسی ایک احمد پور کو جانتے، ہم تو اسی پیا کا گھر جانتے، بس حج دا بہانہ ہے ویکھن سونے دا گھر آنا، بس ہم تو اسی احمد پور کو جانتے۔ میں بتا رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن اسی احمد پور کو جانتی ہے اور اسی کی راہ دکھاتی پھرتی ہے اور اسی راہ پر لوگوں کو لگاتی پھرتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سارا زور اس پر کیوں ہے؟
سارے زور کی وجہ بنیادی یہ ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ جس محاذ پر دشمن کا حملہ زیادہ ہو، جس پر دشمن کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس محاذ کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ لہذا آج امت مسلمہ کی ایمان کی بقا کا راز عقیدہ رسالت کو مضبوط کرنے میں ہے، اور امت مسلمہ کی پہچان اور امت مسلمہ کے تشخص اور اس کے دین کی حفاظت کا راز ربط رسالت اور نسبت نبوت کو مستحکم کرنے اور محفوظ کرنے میں ہے۔ پھر جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو رسالت گویا آج حفاظت دین کا ایک ہی ذریعہ ہے، اسی سے عقیدہ توحید کی حفاظت ہے۔ جب رسالت کی بات ہوتی ہے تو پھر آج زور سنت پر دیا جاتا ہے۔ جب بات رسالت کی ہوتی ہے تو آگے چلتے ہیں تو پھر زور سنت پر دیا جاتا ہے۔ اور میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسالت کے باب میں لوگ سنت پہ زور دیتے ہیں، اور میں جب سنت سے پوچھتا ہوں کہ اے سنت تو کس پہ زور دیتی ہے، تو سنت محبت پہ زور دیتی ہے۔ رسالت میں زور سنت پہ دیا جاتا ہے اور سنت کا زور محبت پر ہے، اس لیے کہ سنت کا کوئی تصور ہی نہیں بغیر محبت کے۔ بغیر محبت کے سنت کا تصور منافقت بن جاتا ہے، اور محبت کے ساتھ پیروی سنت بن جاتی ہے، اور بغیر محبت کے تعمیل منافقت بن جاتی ہے۔ لہذا رسالت میں سنت کا مقام ہے، اور سنت کا سارا دار و مدار محبت پر ہے۔ اس لیے آج اسلام کی دعوت اور اسلام کی تبلیغ وہی دعوت حق ہے، اور اسلام کی وہی تبلیغ حق ہے جس کا عنوان اور جس کا مضمون توحید بذریعہ رسالت ہو، جس کا عنوان توحید بذریعہ رسالت ہو، توحید بواسطہ رسالت ہو، اور جس تبلیغ کا زور توحید بلا واسطہ رسالت پر ہو، وہ تبلیغ نہیں، وہ تخریب ہے، وہ فتنہ ہے، وہ شر ہے، اس سے اسلام کی بنیادیں مزید کھوکھلی ہو جائیں گی۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ عقیدہ رسالت کی اہمیت اور عقیدہ رسالت میں محبت اور ادب کی اہمیت، اور اس میں آقا علیہ السلام کی نسبت و ربط کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا جائے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا وجود ادب، عشق اور محبت کے رشتے کے ساتھ بارگاہ رسالت کے ساتھ مربوط ہو جائے۔ قرآن مجید کی جو 2 آیات کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی، ان میں اسی تصور کو واضح کیا گیا ہے۔ اس بیان میں اور اس باب میں ان آیتوں پر آپ نے کبھی بیان نہیں سنا ہوگا، نہ یہ آیتیں واعظ میں کبھی بیان کی گئی کبھی، نہ کبھی تقریروں میں بیان کی گئی، نہ کبھی لکھنے میں اس کا بیان اس باب میں آیا۔ یہ بڑی اچھوتی جگہ ہے قرآن مجید کی جس پہ توجہ کم کی گئی، اور اس نے عقیدہ رسالت اور اہمیت رسالت اور محبت و ادب رسالت اور مرکزیت رسالت کو اتنا اجاگر کیا کہ ایمان کا پورا تصور واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہاں مومن کی تعریف کی ہے، اور کلمہ حصر کے ساتھ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ مومن تو صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔
وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، اور جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کسی اجتماعی کام کے لیے یا کسی ایسے کام پر جسے مل جل کر کرنا ہو یا کسی کام کے لیے انہیں بلاتے اور جمع کرتے، جب محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بلاتے اور کسی کام کے لیے جمع فرماتے، تو قرآن کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں لم یذہبوا، جو حضور کے بلاوے پر آ جاتے ہیں اور آ کر حضور کی بارگاہ سے جاتے نہیں، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ حضور سے اجازت نہ لے لیں۔ جو حضور سے قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں جو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر نہ جائیں وہ مومن ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید نے ایمان کا فلسفہ کیا بیان کیا اور ایمان کی حقیقت کیا بیان کی ہے۔ لم یذہبوا، ہرگز نہیں جاتے حضور کی بارگاہ سے، حتی یستأذنوہ، یہاں تک کہ وہ حضور سے اذن نہ لے لیں۔ اگر حبیب اجازت نہ دیں تو وہ ہرگز حضور کی بارگاہ سے نہیں جاتے۔ پھر دہرایا، فرمایا ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اعلان کر دیا جائے کہ جو لوگ میرے محبوب کی اجازت کے بغیر اس بارگاہ سے قدم بھی باہر نہ رکھیں، اور اگر اس بارگاہ سے ایک لمحے کے لیے اور کسی ضروری سے ضروری کام کے لیے بھی اٹھ کر جانا ہو تو مصطفیٰ کی اجازت سے جائیں۔ جن کا آنا جن کا جانا فقط اجازت مصطفیٰ سے ہے، فرمایا فقط وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اور مومن کی تعریف کرتے ہوئے دو باتیں بیان کر دی۔ ایک تو وہ کہ مومن وہ ہے کہ جو آپ کے دربار میں آتے ہیں، جو آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آپ کی اجازت کے بغیر جاتے نہیں، وہ مومن ہے۔ پھر فرمایا یہ ایک انداز تھا، پھر اس کو ایجابی مثبت طریقے سے فرمایا کہ مومن وہ ہیں کہ محبوب جنہیں جانا ہو وہ آپ سے اجازت لیتے ہیں، جو آپ کی اجازت سے اپنی نقل و حرکت کرتے ہیں فقط وہ مومن ہیں۔ اور پھر فرمایا فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو کوئی ضروری کام بھی تو ہو سکتا ہے نا، مرگ ہو گئی، کسی کے ہاں ڈیتھ ہو گئی، گھر میں تکلیف ہو گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اشد ضروری کام آ گیا، وعدہ نبھانا پڑ گیا، فرمایا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، ان کا کوئی اپنا ضروری کام بھی آ سکتا ہے، تو فرمایا میرے محبوب جب وہ آپ سے اپنے کسی ضروری کام کی خاطر اجازت لے جانے کی رخصت چاہیں تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ضروری کام کے لیے جب اجازت لیں تو اجازت دے دیا کریں، یہ نہیں فرمایا۔ اللہ، اب اللہ کی بارگاہ میں مقام رسالت کیا ہے؟ پہلے مومن کے لیے کہا کہ مومن وہ ہیں کہ جو میرے محبوب کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہ اٹھا کے باہر جائیں، اور فرمایا جب کسی ضروری کام اور مجبوری کے لیے وہ آپ سے اجازت چاہیں تو قاعدہ تو یہی بنتا ہے نا کہ قرآن میں اللہ پاک فرمائے محبوب جب کوئی انہیں مجبوری ہو، اب ان پر تو ہم نے پابندی لگا دی نا کہ میرے محبوب کی اجازت کے بغیر تم جا ہی نہیں سکتے، جو جائے گا وہ مومن ہی نہیں، جو جائے گا وہ ایمان سے ہی جائے گا، پابندی لگ گئی۔ اب قاعدہ تو یہی بنتا تھا نا کہ اب ساتھ یہ فرمایا جائے محبوب جب آپ کی اجازت کے پابند ہو ہی گئے اب کسی مجبوری میں اجازت مانگیں تو اجازت دے دیا کریں، یہی بنتا ہے نا ضابطہ۔
مگر دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، قرآن کہتا ہے فَإِذَا اسْتَأْذَنُونَكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، جب وہ آپ سے کسی ضروری کام اور مجبوری کی خاطر اذن طلب کریں، اجازت مانگیں، تو کیا فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، اب محبوب مختار تو ہے، جس کے لیے چاہے اجازت دے، جس کو چاہے نہ دے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جب اجازت مانگے تو اجازت دے دیا کر، طریقہ یہی بنتا ہے نا ظاہراً، کوئی اور ہوتا تو یہی حکم ہوتا، موسیٰ علیہ السلام ہوتے تو یہی فرمایا جاتا، حضرت عیسیٰ ہوتے یہی فرمایا جاتا، حضرت ابراہیم ہوتے، حضرت داؤد ہوتے، حضرت اسماعیل ہوتے، حضرت نوح ہوتے، حضرت آدم، کوئی پیغمبر ہوتا تو بات ہی یوں ہی بنتی تھی کہ جب پیغمبر آپ کی اجازت ان پر لازم کر دی کہ آپ کی اجازت کے بغیر جانا ایمان سے جانا ہے، اب آپ کی اجازت کے بغیر مومن جا ہی نہیں سکتا، تو اس کے بعد یہی بات کہی جاتی کہ جب آپ سے اجازت مانگیں تو دے دیا کریں، مگر یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں یوں بات نہ کی، فرمایا جب آپ سے اجازت چاہیں، اب آگے اللہ نے فرمانا تھا نا، وہ جب آپ سے اجازت مانگیں، اب آگے اللہ نے فرمانا تھا نا، امر دینا تھا، انسٹرکشن، ہدایت دینی تھی کہ محبوب اجازت دے دیا کریں، نہیں، یہاں فرمایا جب اجازت مانگیں، آگے فَأَذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آگے آپ کی مرضی، محبوب مالک و مختار تمہیں بنا دیا، گویا ان کی مرضیوں کا مالک بھی آپ کو بنا دیا، ان کی مجبوریوں پر مالک بھی آپ کو بنا دیا، ان کی رخصت پر مالک بھی آپ کو بنا دیا، ان کے اذن و اجازت کا مالک بھی آپ کو بنا دیا، ان کی جان و مال کا مالک بھی آپ کو بنا دیا، ان کی فرصت حیات کا مالک بھی آپ کو بنا دیا، ان کے مشاغل حیات کا مالک بھی آپ کی بنا دیا، ان کی زندگی کی ترجیحات کا مالک بھی آپ کو بنا دیا، جائیں یا نہ جائیں اس امر کا مالک بھی آپ کو بنا دیا، فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، جس کے لیے محبوب آپ کا جی چاہے اجازت دیں، جی نہ چاہے اجازت نہ دیں، یہ مقام رسالت ہے، مقام، تو گویا اب حکم یہ بنا رسالت کی بارگاہ سے، بارگاہ رسالت سے مومن کا تعلق یہ بنا کہ اجازت کے بغیر گئے تو مومن نہ رہے، اجازت کے بغیر گئے تو مومن نہ رہے، اجازت مانگو، جب اجازت مانگی تو اب مالک کی مرضی، لمن شئت منہم، جس کے لیے آپ کی مرضی اجازت دیں، مرضی نہ دیں، تو جو مرضی سے جو چاہے کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسی کو مالک کہتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا عام طور پہ کہ بس نبیوں کی یا حضور کی کیا مرضی یا کیا ملک اور کیا اختیار، قرآن کہتا ہے لمن شئت منہم، آپ کی مرضی، جسے چاہیں رخصت دے دیں، جسے چاہیں نہ دیں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب میں نے اجازت دی یا تو نے اجازت دی، ایک ہی بات ہے نا، لمن شئت منہم، محبوب جس کو چاہے آپ کی طبیعت اجازت دے دے، جس کو نہ چاہے اجازت نہیں، تو فرمایا اب اجازت مانگو، اجازت مانگی، پھر حضور کی مرضی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے لیے طبیعت نے چاہا اجازت دے دی، چلو اجازت ہے بھئی جاؤ، اب آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ادب رسالت کی آخری ایک حد ہے، ویسے تو حد کوئی نہیں، مگر یہاں اس حکم کی جو حد مقرر کی، اجازت مانگی کہ آقا کوئی مجبوری ہو گئی، اجازت ہو تو میں بارگاہ سے جاؤں، اور حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور وہ آقا کی اجازت سے اٹھ کر حضور کی مجلس سے گیا، آقا کی اجازت سے اٹھ کر حضور کے دربار سے گیا،
اس پر قرآن نے کیا کہا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب گیا تو آپ کی اجازت سے ہے، پر ممکن ہے میں اتنی بات پر بھی گرفت نہ کروں، اب اجازت بھی دے اور ساتھ اس کی بخشش کی سفارش بھی کر۔ ہائے ہائے ہائے، میرے محبوب اجازت بھی دے دیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کون سا گناہ کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی، اس نے گناہ کون سا کیا؟ آقا نے بلایا، وہ حاضر ہو گیا، بارگاہ میں بیٹھ گیا اور اپنی مرضی سے گیا بھی نہیں، جب جانے کی ضرورت آئی تو آقا کو عرض کیا، اور لمن شئت منہم، حضور نے جب چاہا، جب طبیعت مانی حضور نے اجازت دے دی، تو جب حضور کی اجازت سے گیا تو گناہ کون سا تھا؟ تھا کوئی گناہ؟ مگر چونکہ دربار مصطفیٰ سے جا رہا تھا اور اجازت سے جا رہا تھا، اس کے لیے بھی فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، محبوب پھر ان کے لیے پھر بخشش کی دعا بھی کر دیں، سفارش بھی کر دیں، کہ یوں بھی کہہ دیں مولا میں نے اس کو جانے کی اجازت بھی دے دی اور اس کو معاف بھی کر دینا، اس کو معاف بھی کر دینا۔ ان اللہ غفور الرحیم، محبوب جب آپ سفارش کر دیں گے تب خدا بخشنے والا ہے اور رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ بارگاہ رسالت کے ساتھ امت کا ربط قائم کیا جا رہا ہے، امت کا اتنا مضبوط ربط کہ حضور کی بارگاہ سے وہ ربط ہو کہ امتی کے اپنے بس میں کچھ رہے ہی نہیں، جان کا مالک بھی حضور، مال کا مالک بھی حضور، ایمان کے مالک بھی حضور، دن رات کے مالک بھی حضور، فرصت حیات کے مالک بھی حضور، جانے کے مالک بھی حضور، آنے کے مالک بھی حضور، اٹھا دینے کے مالک بھی حضور، بٹھا دینے کے مالک بھی حضور۔ جب لمن شئت منہم، حضور کی مرضی جب امتی کے ظاہر و باطن اور جینے مرنے پر کلیتاً حاوی ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت کو ایمان کہتے ہیں، تب وہ ایمان بنتا ہے، اور اس کیفیت اور اس تعلق کو رکھنے والا شخص اللہ کے حضور مومن کہلاتا ہے۔ جب یہ بیان فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے پر آ جاؤ اور پھر واپس پلٹ کر نہ جاؤ جب تک وہ اجازت نہ دیں، اور اجازت بھی دیں تو جاتے ہوئے بخششیں لو، اب اس پر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے لوگو لا تجعلوا دعاء الرسول۔ کیوں؟ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آقا کے بلاوے کی اتنی اہمیت اور آقا کی اجازت کی، آپ کے بلانے کی اتنی اہمیت؟ اب قرآن مجید نے، اللہ پاک نے اس سوال کا جواب دیا، فرمایا ہاں تم نے سمجھا ہی نہیں کہ مقام رسالت کیا ہے۔ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، لوگوں سنو، تم میرے محبوب، میرے حبیب اور میرے اس برگزیدہ رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل نہ سمجھو۔ میرا محبوب جب جس کو بلائے، یا دو معنی ہے، پہلا معنی یہ بیان کرتا ہوں، میرے محبوب کا بلانا، دعا الرسول، میرا محبوب جب تمہیں بلائے، یہ ایک معنی، تو میرے محبوب کے بلاوے کو آپس میں جب تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو اپنے بلاوے کی مثل نہ سمجھو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، مصطفیٰ کے میرے حبیب کے بلاوے کو اپنے بلاوے جیسا نہ سمجھو۔ تو قرآن مجید پر ہم نے غور نہیں کیا اور مقام رسالت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور ادب بارگاہ رسالت کی معرفت ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ وہ خدا کی ذات جو اپنے رسول کے بلاوے کو ہمارے بلاوے کی مثل گوارا نہیں کرتا، جس رسول کا بلاوا ہمارے بلاوے جیسا نہیں، وہ رسول ہمارے جیسا نہیں، جس کا بلاوا کسی جیسا نہیں، جس کا بلاوا کسی بلاوے جیسا نہیں، وہ خود کسی جیسا کیسے ہو گیا؟
جس کی بارگاہ کسی بارگاہ جیسی نہیں، جس کا پکارنا کسی پکارنا جیسا نہیں، جس کی اجازت کسی اجازت جیسی نہیں، جس بارگاہ کی رخصت کسی رخصت جیسی نہیں، جس بارگاہ میں بیٹھنا کہیں بیٹھنے جیسا نہیں، ارے جس کے ساتھ نسبت کسی نسبت میں جیسی نہیں، وہ ہستی خود کسی ہستی جیسے کیسے ہو گئی؟ اور یہ بات قرآن مجید نے کیوں فرمائی؟ ضرورت کیوں پیش آئی قرآن کو یہ بات کہنے کی؟ اس لیے کہ اللہ پاک انسانی نفسیات سے آگاہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کو اور کون جانتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر اپنے بندوں کو، لوگوں کو، جس نے پیدا کیا ہے، ان کی فطرت کو، ذہنیت کو، ان کی سوچ کو اور کون جانتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ اگر یہ سوچ کہ کوئی رسول کے بلاوے کو دوسروں کے بلاوے جیسا سمجھے گا اور کوئی میرے رسول کو اپنے جیسا سمجھے گا، اگر یہ مسلیت کا فتنہ خدا کی بارگاہ میں ایک فتنہ، ایک گمراہی نہ تھی، تو اللہ پاک کو اور قرآن کو اس حکم کے یہاں لانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ یہ جو حکم لایا گیا اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ فتنہ سر اٹھاتا ہے، مسلیت کا فتنہ۔ کیا؟ مسلیت کا فتنہ، ایک جیسے ہونے کا فتنہ، ہمارا جیسا خیال کرنے کا فتنہ۔ تو اللہ پاک نے اس فتنے کی جڑ کاٹ دی کہہ کر کہ رسول کا بلاوا بھی تمہارے بلاوے جیسا نہیں، رسول کی شان تو الگ ہے۔ اس لیے کوئی اور بلائے آپ کی مرضی، جائیں یا نہ جائیں، جائیں ضروری کام آ جائے چپکے سے آ جائیں، اجازت بھی لے کے آئیں تو وہ بخشش کی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ نہ عبادت ہے نہ کوئی گناہ ہے، مگر رسول کی بارگاہ میں جانا بھی عبادت، رسول کے دربار میں بیٹھنا بھی عبادت، اس بارگاہ کی حاضری عبادت، اور وہاں سے اٹھ کر واپس آ جانا یہ گناہ ہے بغیر اجازت کے آنا، اور اجازت سے بھی آؤ تو مصطفیٰ سے بخشش کی خیرات مانگو کہ حضور اجازت بھی عطا فرما رہے ہیں، بخشوا بھی دینا، کہیں گرفت نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میرے رسول کے بلانے کو اپنے بلانے جیسا نہ سمجھو، یہ ایک معنی ہے اگر حضور بلائیں۔ دوسرا معنی ہے رسول کو بلانا، یہ پہلا معنی تھا رسول کا بلانا، کیا؟ کہ رسول کا بلانا اپنے بلانے جیسا نہ سمجھو۔ اب اس کا دوسرا معنی ہے کہ رسول کی بارگاہ میں پکارنا، حضور کو بلانا۔ تو پھر فرمایا کہ اگر تم میرے رسول کو بلاؤ، آواز دو، پکارو، تو خبردار ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا۔ بے تکلفی سے مت بلانا، بے ادبی ہو جائے گی۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو نا، خبردار میرے محبوب کو بے تکلف ہو کے نہ بلانا، ان کو بلانا آپ جیسے لوگوں کو ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہیں۔ کیوں؟ آگے میں بات سمجھاتا ہوں آپ کو، وہ بات آگے آئے گا کہ رسول کو بلانا، آواز دینا، رسول خدا نہیں، رسول خدا نہیں، اور رسول خدا جیسا بھی نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ رسول خدا نہیں اور رسول خدا جیسا بھی نہیں، جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ جو رسول کو خدا سمجھے یا معاذ اللہ خدا جیسا سمجھے وہ کافر ہے۔ مگر نکتہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نہ رسول خدا ہے نہ خدا جیسا ہے، مگر رسول کو بلانا ایسے ہی ہے جیسے خدا کو بلانا۔ رسول کو بلانا ادب میں ایسا ہے جیسے خدا کو بلانا، چونکہ یہاں ادب کی نسبت ہو رہی ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا
لوگ آتے، منافق آتے، بے ادب آتے، حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے، آپ کے دربار میں بارگاہ میں بیٹھتے، اور جس منافقوں کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ ادب نہ کرتے، منافقوں کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ ادب نہ کرتے بارگاہ رسالت کا، آ کے بیٹھتے، جب جانے کو جی چاہتا چھپ کے ایک دوسرے کے پیچھے ایک دوسرے کی اوٹ میں چھپ کے اٹھ کے چلے جاتے، کھسک جاتے۔ منافق یہ کام کرتے، مجلس میں بیٹھ جاتے، جب جانے کو جی کرتا تو ایک دوسرے کی اوٹ میں چھپ کے نکل جاتے، کھسک جاتے۔ یہ منافقوں کا عمل تھا۔ قربان جائیں مولا کی محبتوں پر اور محبوب کے ساتھ اس کی محبت کی لطافتوں پر، وہ کھسک جاتے۔ اب ان کے اس عمل پر قرآن کہتا، اللہ پاک نے فرمایا بے شک اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو، اللہ دیکھتا، قد یعلم اللہ، اللہ جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے ان کو۔ فرمایا جو لوگ چپ کر کے آنکھ بچا کر میرے محبوب کی مجلس سے کھسک جاتے ہیں نا، خبردار میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا۔ کیا اللہ کی شان اور باتیں کیسی، اللہ کی شان۔ منافق کس بارگاہ سے کھسک رہے ہیں؟ بارگاہ مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام دیکھتے تھے کہ نہیں؟ سامنے مجلس میں کوئی کھسک کے جائے، اٹھ کے چلا جائے تو بیٹھے ہوئے کو نظر نہیں آتا؟ تو آقا علیہ السلام بھی دیکھتے تھے کہ وہ کھسک گیا، اجازت کے بغیر چلا گیا، مگر یہ نہیں فرمایا، یہ بات توجہ طلب ہے کہ جو کھسک کے آنکھ بچا کے نکل جاتے ہیں، میرا رسول ان کو جانتا ہے، یا میرا رسول دیکھتا ہے کہ یہ کھسک کے جا رہا ہے، اجازت کے بغیر چھپ کے اٹھ کے جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ کہا جاتا کہ رسول جس سے آنکھ چرا کے جا رہے ہو وہ تمہیں سامنے بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں، مگر نہیں۔ جب یہ بات آئی تو آقا کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے محبوب کا نام نہ لیا، اپنا نام لیا۔ فرمایا جو میرے محبوب کی بارگاہ سے آنکھ چرا کے نکلتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ گویا وہ میرے محبوب کی مجلس کی چوری نہیں کر رہا، وہ میری مجلس کی چوری کر رہا۔ اللہ جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس وہ لوگ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں بے ادبی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جنہیں ادب رسالت مآب کا لحاظ نہیں اور حضور علیہ السلام کے امر کی مخالفت کر رہے ہیں اور بے ادبی کر رہے ہیں، فرمایا خبردار وہ ڈریں، کیونکہ وہ امر الہی کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ ادب الہی کو پامال کر رہے ہیں، وہ اس بے ادبی سے ڈریں ان تصیبہم فتنہ، کہ میرے محبوب کی بے ادبی کرنے سے کہیں دنیا میں ان پر مصیبت اور آفتیں نہ آ جائیں۔ اور اس امت پر آ گئی، امت پر کہیں مصیبت نہ آ جائے، دنیا میں آفات کی زد میں نہ آ جائیں، دنیا کے عذاب کی زد میں نہ آ جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا آخرت کے دردناک عذاب کی لپیٹ میں نہ آ جائیں۔ چونکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری اور آقا علیہ السلام کے بلاوے پر لبیک کہنا اور حضور کی مجلس میں بیٹھنا، اس ادب کو اللہ پاک نے اپنی بارگاہ کا ادب قرار دیا اور ان حقوق کو اپنے ادب کے حقوق سے تعبیر فرمایا۔ اس لیے کہا تم میرے محبوب کی بارگاہ سے چوری اٹھ کے نہیں جا رہے، میری نگاہوں سے چوری جانا چاہتے ہو۔ اب قرآن مجید نے جب یہ فرمایا کہ خبردار میرے محبوب کے بلاوے کو عام بلاووں جیسا بلاوا نہ سمجھنا منع کیا، جو سمجھتا ہے وہ مومن نہیں۔ اب اس بلاوے کی جو میں نے عرض کیا، کیوں کہ یہ بلاوا کانوں سے سننے میں تو مصطفیٰ کا بلاوا ہے اور خدا کی نگاہ میں حقیقت میں خود خدا کا بلاوا ہے۔ کان جو سن رہے ہیں اور آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں اور نادانوں کی عقلیں جو سمجھ رہی ہیں، وہ ظاہر میں مصطفیٰ کا بلاوا ہے، باطن میں خود خدا کا بلاوا ہے۔ اس لیے بارگاہ رسالت کا ادب ظاہر میں ادب رسالت ہے، حقیقت میں ادب توحید ہے، ظاہر میں ادب مصطفیٰ ہے، باطن میں ادب خدا ہے۔
اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اسی صورت میں تھوڑا پیچھے 6 اور 7ویں رکوع کے اندر آیت نمبر 48 سے اسی مضمون کو قرآن بیان کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ مومنوں کی پہچان اور منافقوں کی پہچان سمجھائی جا رہی ہے کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے۔ قرآن فرق سمجھا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا دُعُوا، جب انہیں بلاوا دیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، کدھر؟ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اور یاد رکھ لیں ان آیتوں کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ مراد صرف حضور کا بلانا تھا اور حضور کی مجلس کی طرف بلانا تھا اور بارگاہ مصطفیٰ کی طرف بلانا تھا۔ بلایا حقیقت میں انہیں بارگاہ مصطفیٰ کی طرف جاتا کہ آؤ رسول کی طرف آؤ، مگر اللہ نے حضور کی طرف بلایا جانا، اس کو تعبیر کس شے سے کیا؟ دعو الی اللہ ورسولہ، کہ جب انہیں خدا و مصطفیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ لیحکم بینہم، فرمایا جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، آگے یہ لفظ توجہ طلب ہے، تاکہ وہ ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کر دے۔ بلایا دو کی طرف جاتا ہے، جب انہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو اب چاہیے یہ تھا کہ کہا جاتا کہ وہ فیصلہ کر دیں۔ لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول ان کا فیصلہ کر دیں۔ جب دو کی بات ہو تو صیغہ تثنیہ کا لاتے ہیں، کر دیں۔ لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمْ چاہیے تھا، مگر فرمایا دعو الی اللہ ورسولہ، بلایا خدا اور مصطفیٰ کی طرف جاتا ہے، بلاوا دو ذاتوں کی طرف ہے، مگر صیغہ واحد کا مضارع میں استعمال کر کے کہا لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ رسول ان کا فیصلہ کر دے۔ تو جب رسول نے فیصلہ کرنا تھا تو بات سیدھی سیدھی کی جاتی، یوں کہا جاتا کہ جب انہیں رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول ان کا فیصلہ کر دے۔ جب فیصلہ رسول نے کرنا تھا تو چاہیے یہ تھا کہ کہا بھی یہ جاتا کہ جب انہیں رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ رسول فیصلہ کر دے، فیصلہ بھی رسول نے کیا، بلایا بھی رسول کی طرف گیا، مگر عنوان قرآن نے یہ لگایا کہ یہ بلاوا فقط مصطفیٰ کی طرف نہیں، خدا و مصطفیٰ کی طرف بلاوا ہے، تاکہ لوگوں سمجھ لو مصطفیٰ کی طرف جانا ہی خدا کی طرف جانا ہے۔ خدا اور مصطفیٰ کے رستے جدا کرنے والے اور خدا و مصطفیٰ کے در جدا سمجھنے والے، خدا و مصطفیٰ کے گھر جدا سمجھنے والے، خدا و مصطفیٰ کا ادب جدا سمجھنے والے، خدا اور مصطفیٰ کی حرمت جدا سمجھنے والے، خدا اور مصطفیٰ کا حق جدا سمجھنے والے اور خدا و مصطفیٰ کی نسبت و ربط جدا سمجھنے والے، پوری توجہ سے سمجھ لیں کہ بلایا مصطفیٰ کی طرف گیا تھا، فیصلہ مصطفیٰ نے کرنا تھا، مگر اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس کے حبیب کا نام اکیلا لیا جائے۔ جہاں خدا کی بات تھی قرآن گواہ ہے، جہاں خدا کی اپنی بات تھی بلاوے میں وہاں مصطفیٰ کا نام ملا لیا، جہاں مصطفیٰ کی تنہا بات تھی وہاں خدا نے اپنا نام ملا لیا، تاکہ لوگ نہ خدا سے مصطفیٰ کے نام کو جدا کر سکیں نہ مصطفیٰ سے خدا کے نام کو جدا کر سکیں۔ اور یہ بات واضح کر دی کہ رسول کی طرف بلایا گیا، رسول نے فیصلہ کیا، مگر اللہ نے فرمایا کہ انہیں خدا اور رسول کی طرف بلایا گیا، تو گویا رسول کی طرف جانا ہی خدا کی طرف جانا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، رسول کی طرف جانا ہی اور رسول کو پکارنا ہی خدا کو پکارنا ہے۔
اور کیا لیحکم، تاکہ ان کی مشکل حل ہو جائے، عقدہ حل ہو جائے، جھگڑا مٹ جائے. تو گویا مراد لے کر در مصطفیٰ پر جانا ہی خدا سے مراد مانگنا ہے. حضور کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا ہی خدا کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا لوگوں سن لو کہ مصطفیٰ کا ہو جانا ہی خدا کا ہو جانا ہے. در کس طرح مصطفیٰ خدا کا یہی ہے در. بخدا اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے بخدا خدا کا یہی ہے در. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اب قرآن کہتا ہے یہاں منافقوں کی پہچان، یہاں جب انہیں خدا و مصطفیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ مصطفیٰ فیصلہ کر دے. کوئی کہہ سکتا ہے نا آ کے بلایا کہ آؤ اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلا رہے ہیں، تو کوئی کہہ سکتا ہے نا آ کر کہیں بھی یہ تو صرف رسول بیٹھا ہے، خدا کہاں ہے؟ ہمیں تو یہ کہہ کے بلایا گیا تھا کہ خدا اور خدا کے رسول کی طرف آؤ. تو خدا کا رسول تو موجود ہے، خدا کہاں ہے؟ اور رسول خدا بھی نہیں ہے. تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ تو بات یوں سمجھ میں آئے گی، اسے کہا جائے گا نادان، یہ جو رسول کی طرف آ گئے ہو بس یہ خدا کی طرف آ گئے. رسول خدا تو نہیں ہے، پر رسول کی طرف آنا ہی خدا کی طرف آنا ہے. یہ ہے عقیدہ رسالت. اس پر حملے ہو رہے ہیں. اس عقیدے کو سمجھنے کی اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے کہ منافق کون ہے؟ اذا فریق منہم معرضون، جب اس طرح بلایا جاتا ہے میرے محبوب کی بارگاہ کی طرف اور اللہ کی طرف، تو پھر ایک طبقہ، ایک گروہ ایسا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں جانے سے کترا جاتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں جانے سے کترا جاتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے. اور یہاں قرآن مجید نے کہا یہ منافقوں کی پہچان. یہاں قرآن نے سورہ نساء میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف، آ جاؤ اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. اور میں آپ دیکھیں گے کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کی طرف جانے سے نہیں گھبراتے، وہ رسول کے در کی طرف جانے سے کتراتے ہیں. یصدون عنک صدودا، آپ سے گردن پھیرتے. اور خدا اور رسول کی طرف آنا اور رسول کا فیصلہ کرنا خدا کا فیصلہ. اس کو سورہ توبہ میں یوں بھی بیان کیا واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین. اور اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے. بات دو کی، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے. اب یوں چاہیے تھا نا کہ کہا جاتا ان یردوہما، کہ انہیں راضی کیا جائے، کہ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے. مگر قرآن نے یوں نہیں کہا انہیں راضی کیا جائے تو دو بن جاتے نا. فرمایا نہیں، اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، مگر رضا خدا و مصطفیٰ کی ہے. فرمایا اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گیا. اور اب قرآن مجید کہتا ہے آیت نمبر 50 میں آپ کی طرف نہیں آتے، میرے حبیب آپ کی طرف نہیں آتے، کتراتے. کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ 3 سبب ہیں. کتنے سبب ہیں؟ 3 سبب ہیں. ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. ایک تو یہ افی قلوبہم مرض، لوگوں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟ جو میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں آتے کیوں؟
افی قلوب مرض، کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری؟ اللہ فرما رہا ہے کیا ان کے دلوں میں بیماری؟ تو جو در مصطفیٰ پر نہ آئے تو پہلی تشخیص تو یہ ہے کہ اس کے دل میں منافقت کی بیماری، یہ قرآنی تشخیص۔ اب دوسرا جملہ، دوسرا لفظ فرمایا امر تابو، دوسرا سبب، تشخیص دوسری ہو رہی، یا بیماری ہے منافقت کی، یا انہیں نبوت و رسالت کی مقام میں شک ہے، ارتیاب ہے، امر تابو، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ صاحب ایمان نہیں ہوئے، وہ صاحب ان کو یقین نہیں ملا، ایمان نہیں ملا اور ابھی شک میں مبتلا ہے، یا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ۔ یہ نکتہ پھر بڑا اہم ہے۔ فرمایا حبیب آپ کی بارگاہ میں اس لیے نہیں آتے کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ اب یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو منافق میرے رسول کی بارگاہ میں نہیں آتے، ان کے نہ آنے کا سبب یہ ہے کہ ان کے ذہن میں ایک خوف ہے، ان منافقوں کے ذہن میں ایک خوف ہے۔ اپنا مقدمہ لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہیں آتے؟ اپنا جھگڑا لے کر بارگاہ رسالت میں کیوں نہیں آتے؟ میرے حبیب آپ کے پاس فیصلہ لینے کے لیے اس لیے نہیں آتے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دل میں خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان پر ظلم کرے گا۔ اب بات سمجھنے والی یہ کہ خوف تو منافقوں کے دل میں تھا، جھوٹا خوف تھا، مگر خوف کس چیز کا تھا؟ خدا کے ظلم کرنے کا تھا یا رسول کی نسبت تھا؟ کہیے نا، مقدمہ تو لے جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، جج تو حضور ہے، عدالت حضور کی ہے، مقدمہ لے کر آقا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، فیصلہ حضور نے کرنا ہے، لیحکم بینہم، فیصلہ حضور نے کرنا ہے، تو اللہ کا ظلم کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے اگر ان کے خلاف فیصلہ ہوتا تو وہ کہتے ہم پر ظلم ہو گیا، اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوتا تو منافق کہتے کہ عدل ہوا، اور اگر ان کے خلاف ہوتا تو کیا کہتے؟ ظلم ہوا، ظلم ہو کہتے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کس نے ظلم کیا؟ منافق کس پر یہ تہمت لگاتے تھے؟ بولیے نا، حضور علیہ السلام پر کی ذات پاک پر تہمت لگاتے کہ رسول نے معاذ اللہ ظلم کیا، فیصلہ جو حضور نے کیا تھا۔ تو بات بڑی سادہ ہے، تو چاہیے تھا کہ قرآن بھی یہی کچھ کہتا کہ میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں فیصلہ لینے کے لیے اس لیے نہیں آتے کہ وہ دل میں ڈرتے ہیں کہ رسول ہمارے خلاف فیصلہ کر کے معاذ اللہ ہم پر ظلم کرے گا۔ ظلم کی تہمت لگنی رسول پر تھی، خدا نے اپنے اوپر لگا دی۔ تہمت لگنی ان بے ایمان منافق لوگوں نے تہمت لگانی کس پر تھی؟ لگانی رسول پر تھی۔ خدا نے آگے کس کا نام کر دیا؟ فرمایا اب سنیے آیت، ام یخافون، یا یہ خوف رکھتے ہیں ان یحیف اللہ علیہم، کہ ان پر اللہ ظلم کرے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی۔ تو جو تہمت ان بدبختوں نے، جھوٹی تہمت رسول پر لگانی تھی ظلم کی، اللہ نے آگے اپنا نام کر دیا کہ اس لیے نہیں آتے کہ انہیں خوف ہے کہ اللہ ظلم کرے گا اور اس کا رسول بھی کرے گا۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ ظالمو، اگر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ پر کوئی تہمت لگاؤ تو خبردار تہمت مصطفیٰ پر نہ ہوگی، تہمت خدا پر ہوگی۔ اگر مصطفیٰ کو مانو تو مصطفیٰ کا ماننا خدا کا ماننا ہے، اور مصطفیٰ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی کرنا خدا کی بے ادبی کرنا ہے، یہاں زبان درازی کرنا خدا کی شان میں زبان درازی کرنا ہے، اس بارگاہ پر تہمت لگانا خدا پر تہمت لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ یہ منافقوں کا حال ہے۔ فرمایا یہ منافق کی پہچان ہے
کہ جو رسول کی بارگاہ کو خدا کی بارگاہ نہیں سمجھتا وہ منافق ہے، جو ادب مصطفیٰ کو ادب خدا نہیں سمجھتا وہ منافق ہے، جو دعوت رسول کو دعوت اللہ اور دعوت اللہ نہیں سمجھتا وہ منافق ہے۔ اور مومن کون ہے؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین، فرمایا مومن وہ ہے جو یہ کہے، قربان جائے، مومن وہ ہے جو یہ کہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، جب اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول فیصلہ فرمائے، تو مومن کون ہے؟ ان یقولوا سمعنا، جو رسول کی بات سنے اور کہے آقا ہم نے سن لیا، مومن وہ ہے ان یقولوا سمعنا، بات سنے اور عرض کرے آقا ہم نے سن لیا، وَأَطَعْنَا، اور آقا ہم نے مان لیا۔ درمیان میں سمجھ لیا، اس کو اڑا دیا، یہ اہم بات ہے۔ نہیں فرمایا سمعنا وفہمنا وَأَطَعْنَا، یا سمعنا وعلمنا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سن لیا اور سمجھ لیا اور مان لیا، سمجھ کو درمیان سے نکال دیا، اس لیے کہ جو سمجھ میں پڑا وہ پھسل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ توجہ کریں، سمعنا وَأَطَعْنَا، بھائی تیسرا درمیان کا قدم ہٹا دیا۔ کیا ہوتا ہے؟ پہلے سننا، آپ بتائیے، آپ میری بات سن رہے ہیں نا جی، تو سننے کے فوری بعد ماننا ہو جائے گا کہ درمیان میں کوئی سمجھنا بھی ہے، اگر سمجھے ہی نہ تو مانیں گے کیسے؟ دنیا میں کوئی کسی کی بات سمجھے بغیر مانتا ہے؟ ساری رات میں آپ کو سناتا رہوں، آپ سنتے رہیں، اگر آپ کو سمجھ ہی نہ آئے تو مانیں گے؟ تو ماننے سننے کے بعد اور ماننے سے پہلے ایک مقام ہوتا ہے سمجھنا، سمجھ آئے تو انسان مانتا ہے، سمجھ نہ آئے تو نہیں مانتا۔ ہر ایک کی بات کو ماننے کی شرط سمجھنا ہے، ماننے کی بات شرط سمجھنا ہے، اور مصطفیٰ کا ادب یہ ہے کہ سمجھنا نکال دو، سنو اور مان دو، درمیان سے سمجھنا نکال دو، سنو اور مان لو۔ اگر سمجھ میں پڑے تو گئے، اگر سمجھ میں پڑے تو گئے، اس لیے کہ نادانوں، سمجھ میں تو وہ آئے کہ یا وہ تمہاری سمجھ میں آنے والا ہو یا تمہاری سمجھ اسے پانے والی ہو، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے، جو سمجھ آ جائے وہ نہ رہا۔ سمعنا وَأَطَعْنَا، بس فرمایا مومن وہ ہیں، پہلے کیا تھے؟ وہ سمجھ کے چکر میں تھے کہ سمجھو بات ہمارے مطلب کی ہے یا نہیں، سمجھو کیا کہہ رہے ہیں، مانے یا نہ مانے۔ وہ سمجھ کے آ کر، سمجھ پر آ کر رک گئے، سمجھ پر آ کر جس نے سمجھنے کی کوشش کی وہ سجدے کا انکاری ہو گیا، جو سمجھ میں پڑا وہ شیطان ہو گیا، جنہوں نے فقط سنا اور مان گئے، گر پڑے، وہ فرشتے بن گئے۔ جو سمجھ میں پڑا وہ اٹک گیا۔ شیطان کا قصور کیا تھا؟ اور میری پہلی بات بھی یاد رکھیں کہ حملہ فتنوں کا توحید پر نہیں، سب سے پہلا حملہ انسانی تاریخ میں، کائنات انسانی میں سب سے پہلا حملہ جس سے حملہ کرنے والا گمراہ ہو گیا، وہ توحید کے محاذ پر تھا یا رسالت کے محاذ پر؟ بڑی سادہ سی بات۔
توحید کے محاذ پر شیطان پختہ تھا، چپے چپے پہ سجدہ کرتا تھا، خدا کو ایک مانتا تھا، وحدہ لا شریک مانتا تھا، رب قادر مطلق مانتا تھا۔ اس کا توحید کا محاذ مضبوط تھا، توحید میں کوئی ڈگمگانا نہ تھا۔ مگر جب اس روئے زمین پر سلسلہ رسالت کا آغاز ہوا اور ادب و تکریم رسالت کا حکم ہوا کہ اے لوگوں، فرشتوں، ارے ابلیس، آؤ میری توحید کے محاذ پر ڈٹے رہنے والوں اور میرے حضور سجدہ ریزیاں بجا لانے والوں، آؤ میرے سجدے تو کرتے ہو، اب میرے رسول کے ادب کا سلسلہ شروع کرو۔ یہاں اٹک گیا، یہاں اٹک گیا۔ الا ابلیس فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا۔ وہ جو سمعنا واطعنا کے پیکر ہوئے، جنہوں نے سنا اور گر گئے، اور سنا اور مان گئے، وہ ملائکہ مقربون ہو گئے۔ اور جس نے سنا پھر سمجھا، جب سمجھ میں پڑا تو وہ سوچنے لگ گیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ بس سمجھ میں گرا، برباد ہو۔ پھر اللہ پاک نے سمجھ کے مقابلے میں سمجھ کی دلیل نہیں دی، جو سمجھ میں پڑا اسے سمجھایا نہیں، اس کو دلیل نہیں دی۔ فرمایا فاخرج منہا فانک رجیم، لعنتی نکل جا میری بارگاہ سے، تو میرے سامنے سمجھ کی بات کرتا، ادب رسالت کے سامنے سمجھ کی بات کرتا ہے۔ یہ بارگاہ رسالت کا ادب ہے۔ یہاں تو ایک تقاضا تھا، بس سنو اور مان لو۔ تم نے سمجھنے کی کوشش کی، تیری سمجھ اتنی تھی ہی نہیں۔ سمجھ اسے آئے جس کی سمجھ اتنی ہو، جس کی سمجھ اتنی ہو تو وہ سمجھے۔ اب بارگاہ رسالت کے ادب کو کون سمجھے؟ کسی کی سمجھ مقام رسالت سے بلند ہو تو سمجھے، مقام رسالت سے وسیع ہو تو سمجھے، مقام رسالت جیسی سمجھ ہو تو سمجھے۔ تو نہ کسی کی سمجھ اتنی، اس لیے سمجھ کو درمیان سے نکال دیا۔ فرمایا بمصطفیٰ برسا خویش را کے دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث، عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ۔ جب بارگاہ رسالت کی بات آئے، عقل کے چراغ بجھا دو، عقل کے چراغ بجھا دو، اپنی اپنی سمجھیں گل کر دو، اپنی سمجھیں گل کر دو۔ وہ آئے بزم میں اتنا تو ہم نے دیکھا میر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ پھر اپنی کوئی سمجھ نہیں، وہی سمجھ جو وہ سمجھا دے، وہی سمجھ جو وہ سمجھا دیں، وہ سنو جو وہ سنا دیں، وہی مانو جو وہ منوا دیں، وہی سمجھو جو وہ سمجھا دیں، وہی کرو جو وہ کروا دیں۔ اس کا نام ایمان۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی کامیابی والے۔ صحابہ کرام کا پیمانہ ایمان یہی تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، پوچھا کہ تم لوگ جب سفر میں جاتے ہو مسلمان تو فرض کی نماز آدھی کرتے ہو، قصر پڑھتے ہو۔ اس نے سوال کیا کہ قرآن میں تو، پورے قرآن میں قصر کا تو طریقہ ہی موجود نہیں کہ کتنے سفر پہ پڑھو اور آدھی پڑھو یا کتنی پڑھو یا پون پڑھو، تہائی پڑھو، چوتھائی پڑھو۔ قرآن نے تو قصر کی تفصیل ہی نہیں دی، تو تم کیسے قصر پڑھتے ہو؟ قرآن میں تو ہے نہیں تفصیل، قصر کیسے پڑھتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود وہ سمعنا و اطعنا کے پیکر تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ سمجھ کو نکال دیا ہے، وہ سمجھ گئے تھے کہ سمجھ کو نکال دیا ہے۔ وہ جواب دینے لگے مجھے پتا ہے قرآن میں نہیں، مگر ہمیں فکر نہیں، اس لیے ان اللہ بعث الینا محمدا ولا نعلم شیئا ونفعل کما رأیناہ یفعل۔
فرمایا ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم میں اپنا یار بھیج دیا، ہمارے اندر اپنا محبوب بھیج دیا، اپنا رسول بھیج دیا. وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا. اب اس کا ترجمہ اردو کے جو ترجمے لکھنے والے ہوتے ہیں نا مترجم، وہ تو یہ کرتے ہیں کہ بس اس کے سوا ہم کچھ نہ جانتے تھے، ہم کچھ نہ جانتے تھے، یعنی امی تھے، کچھ نہ جانتے تھے، کوئی علم نہ رکھتے تھے، اللہ نے ہمیں اپنا رسول ہم نے بھیج دیا. یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. وما علمنا کا لفظ نہیں، نعلم مضارع کا صیغہ ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ نے ہم میں اپنا رسول بھیج دیا. ولا نعلم شیئا، مانا یہ ہے بس بابا ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، ہم تو ایک یار کو جانتے ہیں. یہ مانا ہے بابا ولا نعلم شیئا، ہم اور کچھ نہیں جانتے، ہم تو ایک سانول کو جانتے ہیں، ہم تو ایک رانجن کو جانتے ہیں، ہم تو ایک ڈھولن کو جانتے ہیں، ہم تو ایک مٹھن کو جانتے ہیں، ہم تو ایک محبوب کو جانتے ہیں. ولا نعلم شیئا، اور کچھ نہیں جانتے، مسئلے مسلحت نہیں جانتے. کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے. ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ وہ یار اس کا آ گیا. پھر کیا کرتے ہو؟ فَنَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ، ہم تو اسے دیکھتے رہتے ہیں، جیسے وہ کرتا ہے ویسے کرتے جاتے ہیں. یہ ہمارا دین ہے، ہم تو اسے دیکھتے ہیں، جیسے وہ کرتے جاتے ہیں ہم بھی ویسے، جیسے وہ کرتے جاتے ہیں ہم بھی اسی طرح کرتے جاتے ہیں. بس یہی ہمارا دین ہے. میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، میرا دین بھی تو تے، آگے کیسے ہے؟ ایمان بھی تو، میرا مصحف تے قرآن بھی تو، مصحف تے قرآن بھی تو، میرا قبلہ کعبہ جان بھی تو، مسجد مندر مسجد ممبر محراب، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے. بات ختم یہ ہوئی کہ میرے محبوب میرا سب کچھ تو. ولا نعلم شیئا، ہم تو بس ایک کو جان لیا اور نہ کسی کو جانتے ہیں، نہ جاننے کی ضرورت ہے. یہی دین ہے، یہی ایمان ہے. آج دین اور ایمان کی حفاظت کا یہ رخ چاہیے، محنت اس رخ پہ ہونی چاہیے. لوگوں اس نسبت کو مضبوط کر لو، اس معرفت میں پختہ ہو جاؤ، اس تعلق میں پختہ ہو جاؤ، عشق اور محبت کے رشتے کے ساتھ اس بارگاہ سے بندھ جاؤ، اور ادب اور تکریم کی نسبت کے ساتھ ان کے قدموں سے جڑ جاؤ. یہی دین ہے، یہی ایمان ہے. اور زندگی کے اپنے طور طریقے چھوڑ دو، وہی طور طریقے اپنا لو جو حضور نے دیے ہیں. حضور کی روش کو اپنا لینا دین ہے، حضور کے طرز عمل کو اپنا لینا دین ہے، حضور کے انداز نشست و برخاست کو اپنا لینا دین ہے. حضور کی زندگی، آقا کی سنت، آقا کی سیرت، آقا کی طرز حیات، آقا کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، آپ کے پورے نقوش حیات میں ڈھل جانا، اپنی شناخت کو حضور کی شناخت میں مٹا دینا، یہی دین ہے. اور خود کو حضور میں گم کر دینا، یہی ایمان ہے. اگر یہ نسبت نصیب ہو جائے تو ہمارے ایمان کی دولت کو کوئی لوٹ نہیں سکتا، اور ہمارے دین کی متاع کو کوئی نقصان نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہمارے ایمان کی ہمیں صحیح معرفت دے، ہمیں استحکام دے ایمان اور دین میں، اور حضور علیہ السلام کی محبت و ادب اور آپ کی نسبت و ربط میں ہمیں پختہ کر دے. وما علینا الا البلاغ. وحمید